بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع معنی دار کو کہتے ہیں، محمل بے معنی کو کہتے ہیں۔ موضوع کی دو قسمیں مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا اور ایک معنی پر دلالت کرے۔ مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ پھر مفرد یا کلمہ کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مرکب کی پھر دو قسمیں نکلتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید جس میں کہنے والا بات کہہ کر جب خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید وہ جملہ ہے جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ جیسے حامد صالح، حامد نیک ہے۔ یہاں جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ وہ خبر کیا ہے کہ حامد کا نیک ہونا، یعنی حامد کے بارے میں نیک ہونے کی خبر اس کو مل رہی ہے کہ حامد نیک ہے، تو حامد کے بارے میں نیک ہونے کی خبر اس کو مل رہی ہے۔ یا دوسری مثال اس کی ہے اضرب، اضرب تو مار۔ یہاں پر خبر تو معلوم نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر طلب ہے، خواہش ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو ایک طلب، ایک خواہش معلوم ہوتی ہے کہ اضرب کا مطلب تو مار، یعنی تجھے مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک طلب کی جا رہی ہے، ایک خواہش ظاہر ہو رہی ہے۔ تو مرکب مفید وہ جملہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ خبر کی مثال یہ والی ہے اور طلب کی مثال یہ والی ہے۔ دوسرا مرکب غیر مفید، جیسے قلم حامد، حامد کا قلم۔ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو پوری خبر یا پوری طلب معلوم نہیں ہو رہی، اسی کے قلم حامد، حامد کا قلم، اس کے بارے میں پوری بات یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اب مرکب غیر مفید کو ہم آگے اس کی کتنی قسمیں ہیں کیا ہے وہ آگے پڑھیں گے۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، اس کا دوسرا نام کلام بھی ہے، اور اسی کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا دوسرا نام مرکب مفید یا جملہ کہہ لیں تو جملہ جس کو سینٹینس کہتے ہیں، جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جہاں پر کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ مثال کے طور پہ حامد صالح، حامد نیک ہے۔ اگر واقعتاً حامد نیک ہے تو یہ جملہ سچا ہے، اور اگر حامد نیک نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو گویا اس جملے کو ہم سچا اور جھوٹا دونوں احتمال اس کے اندر ہیں۔ جملہ ایک وقت میں یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، لیکن احتمال دونوں اس کے اندر ہیں۔ جیسے ضربا زید، ضربا زید، زید نے مارا۔ اگر واقعتاً زید نے مارا ہے تو سچ ہے، اگر زید نے نہیں مارا ہے تو جھوٹ ہے۔ تو گویا اس جملے کو سچا یا جھوٹا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جس جملے کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں جس جملے میں کسی کے بارے میں کچھ خبر، کچھ اطلاع مل رہی ہو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔
اور دوسرا جملہ وہ ہے جملہ انشائیہ، جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا ہم نہیں کہہ سکتے. جیسے یہاں پہ اضرب ہے، اضرب تو مار، تو اب اس میں ایک طلب ہے، اس میں ایک خواہش ہے، یہ کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ میری طلب ہے، میں کہتا ہوں کہ تو مار. اب سامنے والے کی مرضی ہے وہ مارے یا نہ مارے، لیکن اس کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتا. دوسرا جملہ ہے حل انت طالب، حل انت طالب، کیا تو طالب علم ہے. حل انت طالب، کیا تو طالب علم ہے. اس جملے میں سوال پوچھا جا رہا ہے حل انت طالب، کیا تم طالب علم ہو. اگر طالب علم ہے تو جواب دے گا میں طالب علم ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اس پوچھنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ ایک سوال پوچھ رہا ہے، ایک طلب کر رہا ہے ایک بات کو، تو اس کو آپ سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو گویا جس جملے کو آپ سچا اور جھوٹا، جس کے کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں وہ جملہ خبریہ ہے، اور جس کے کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے وہ جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ کی آگے چل کر قسمیں آئیں گی، اس کی 10 قسمیں نکلتی ہیں، لیکن ہم ترتیب سے فی الحال چلیں گے کہ ہمارے پاس جملہ خبریہ آ گیا. اب جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جب میں نحو کی بنیادی باتیں پڑھا رہا تھا وہاں تھوڑا سا میں نے جملے کے متعلق بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہیں گے جو اسم سے شروع ہو، جیسے حامد صالح، حامد نیک ہے، حامد ضرب، حامد نے مارا. اور تیسری مثال ضرب حامد، ضرب حامد. اب آپ غور کیجئے، جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو شروع اسم سے ہو، جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. حامد اسم ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. یہاں پر حامد اسم ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. یہاں پر ضربہ فعل ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوگا اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا. یہ آپ کے پاس آسان سی بات آ گئی کہ جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو مکمل سمجھنے سے پہلے آپ 2 چیزوں کو سمجھ لیجیے. یہ جو حامد صالح ہے، یہاں پر ایک جوڑ ہے، ایک نسبت ہے، ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے ان میں آپس میں. اس رشتے کو جو آپس میں ان کو جوڑ ہے اس کو اسناد کہتے ہیں. نسبت بھی میں نے بتایا تھا اور اسناد بھی کہتے ہیں. اب ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے گی. مثال کے طور پہ حامد صالح، حامد نیک ہے، تو حامد کی طرف ہم نیک ہونے کی نسبت کر رہے ہیں. حامد کے اوپر ہم نیک ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. حامد کے اوپر ہم نیک ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. حامد کی طرف ہم نیک ہونے کی نسبت کر رہے ہیں. تو یہ جو نسبت کر رہے ہیں کیا نیک ہونے کی، اس کو کہتے ہیں مسند. مسند، مسند مطلب نسبت کیا گیا، اور جس کی طرف نسبت کی جائے گی
اس کو کہیں گے مسندن الیہ، مسندن الیہ یعنی اس کی جانب نسبت کی گئی ہے، اور جو نسبت کی گئی ہے اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو اب کوئی بھی جملہ ہو، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، جملے کے دو جز ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ جب تک مسند الیہ اور مسند نہیں ہوں گے تب تک جملہ بنتا نہیں ہے۔ مرکب غیر مفید میں یہی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر یا تو مسند الیہ ہوگا یا مسند ہوگا، اس لیے وہاں پر بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو مسند اسناد ہم کر رہے ہیں صالح کی حامد کی طرف، حامد کی طرف ہم نے صالح کی نسبت کی ہے، تو حامد مسند الیہ بن جائے گا اور صالح مسند بن جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک مثال اور رکھتے ہیں، حامد ضرب، حامد ضرب، حامد نے مارا، حامد نے مارا۔ یہاں پر ہم حامد کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں؟ مارنے کی، مارنے کی نسبت حامد کی طرف ہو رہی ہے، مارنے کا حکم حامد پر لگ رہا ہے، تو یہاں پر جس چیز کی ہم نسبت کر رہے ہیں وہ ہے مسند، اور نسبت یہ مارنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ حامد کی طرف، تو یہ حامد بنے گا مسند الیہ، مسند الیہ۔ تیسری مثال، ضرب زید، ضرب زید، زید نے مارا، ضرب زید، زید نے مارا۔ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، آپ نے سب سے پہلے اس میں مسند الیہ اور مسند کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ کون مسند ہے کون مسند الیہ ہے، اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا، زید کے اوپر کس چیز کی اسناد ہو رہی ہے؟ مارنے کی۔ کس چیز کا حکم لگ رہا ہے؟ مارنے کا۔ جو حکم لگ رہا ہے، جو اسناد ہو رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے مسند۔ اور کس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے؟ یہ مارنے کا حکم کس کی طرف لگایا جا رہا ہے؟ زید کی طرف۔ مارنے کی اسناد کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف، تو اس کو ہم کہیں گے مسند الیہ، مسند الیہ۔ اب ذرا آپ ان تینوں مثالوں پر غور کیجئے، حامد اسم ہے اور صالح اسم ہے، حامد اسم ہے، ضرب فعل ہے، یہاں ضرب فعل ہے، زید اسم ہے۔ ہم نے پہلے اسم کی نسبت کی اسم کی طرف، تو ایک اسم مسند الیہ بنا، دوسرا مسند بنا۔ یہاں پر حامد اسم ہے، دوسرا فعل ہے۔ فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنتا، کیونکہ اس پر حکم نہیں لگایا جاتا، بلکہ کام کا حکم دوسرے پر لگایا جاتا ہے۔ کام پر کوئی حکم نہیں ہوتا، کام کا حکم دوسرے پر ہوتا ہے۔ تو یہاں حکم حامد پر لگا ہے، تو یہ حامد مسند الیہ بن گیا اور یہ ضرب فعل مسند بن گیا۔ اب اسی جملے کو الٹا کر کے پہلے فعل لے آئیں تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، لیکن مسند اور مسند الیہ ہر جگہ موجود ہوں گے، ہر جگہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں۔ تو ضرب مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، کیونکہ یہاں زید پر حکم لگایا جا رہا ہے مارنے کا، تو مسند ہو گیا اور زید مسند الیہ ہوگا۔ یہاں سے پتہ چلا، ایک تو ہمیں مسند الیہ اور مسند کو پہچاننا آ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسم ہمارا یہاں پر ہے حامد، یہ مسند الیہ بن رہا ہے، اور یہاں پر اسم ہے یہ مسند بن رہا ہے، یہاں پر اسم ہے یہ مسند الیہ بن رہا ہے، یہاں پر اسم ہے یہ مسند الیہ بن رہا ہے۔ تو گویا اسم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور اسم مسند بھی بن سکتا ہے۔ اسم کا دوسرے پر حکم بھی لگایا جا سکتا ہے اور اسم پر حکم بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فعل پر چونکہ حکم نہیں لگایا جا سکتا،
تو فعل مسند ہوتا ہے، اس لیے فعل مسند الیہ کبھی بنے گا نہیں۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند الیہ بنتا ہے نہ مسند بنتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر دو اسم ہمارے پاس موجود ہوں، ہم دو اسموں سے جملہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایک کو مسند الیہ اور دوسرے کو مسند بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس دو فعل ہوں، ہم ان سے جملہ نہیں بنا سکتے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جملے کے لیے دو جز چاہیے، ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند، اور فعل خالی مسند بنتا ہے، مسند الیہ بنتا نہیں ہے۔ آپ دونوں فعلوں کو اکٹھے کرو گے تب بھی مسند الیہ نہیں بنیں گے، اس لیے دو فعل سے جملہ نہیں بنے گا، اور دو اسم سے جملہ بن سکتا ہے، کیونکہ جملہ اسم جو ہے وہ مسند الیہ اور مسند دونوں ہوتا ہے، اور جملے کے دونوں جز کا ہونا ضروری ہے، مسند الیہ کا اور مسند کا۔ تو یہاں سے ہمیں مسند الیہ پہچاننا بھی آ گیا، مسند پہچاننا بھی آ گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس کا ہم اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک آپ اس سبق کو یاد رکھیں گے کہ اب یہ جو مسند الیہ اور مسند ہے، جملہ اسمیہ میں ہے یا فعلیہ میں ہے، یہ ترکیب میں کیا بنے گا، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ ترکیب میں یہ چیزیں کیا بنیں گی۔ اب ہم جملہ اسمیہ کی ابتدا کریں گے، جملہ اسمیہ کے قواعد، جملہ اسمیہ کا اجرا سارا انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔